اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں میراث کے جو مقررہ حصے ہیں ان کی ادائیگی کا اللہ سے ڈرتے ہوئے ان کے حقداروں کو دینے کا حکم دیا ہے۔ والد کا جو حصہ ہے ان کو ملنا چاہیے، ماں کا جو حصہ ہے ان کو ملنا چاہیے، بیٹی اور بیٹوں کا جو حصہ ہے ان کو ملنا چاہیے، بیوی کا جو حصہ ہے اس کو ملنا چاہیے۔ اب یہ تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ ہر ایک کے حصے بتائے جائیں، ہر سال بتاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان حصوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، یعنی جو میراث کا حقدار ہے اس کو ملنا چاہیے۔ اس زمانے کے اندر لڑکی کی وراثت کو اکثر بھلایا جا رہا ہے۔ میراث میں اکثر یہ ہو رہا ہے کہ اس کے اندر بڑی ناانصافی ہو رہی ہے اس کی تقسیم میں، میراث کی تقسیم میں۔ بھائیوں کے اندر بھی کبھی یہ ہو رہا ہے کہ جو بڑا بھائی ہے وہ اپنے چھوٹے بھائیوں سے زیادہ کچھ حصہ لے لیتا ہے، یہ بھی بالکل غلط ہے۔ بڑے اور چھوٹے کا وہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمام بھائیوں کو برابر ملے گا، اور جو بیٹیاں ہیں ان کو بھی باپ کی یا ماں کی وراثت کے اندر حصہ دیا جائے گا، چاہے آپ نے اس کی شادی کے اندر ہزاروں خرچ کیا ہو، لاکھ خرچ کیا ہو، بحیثیت بھائی کے آپ نے کتنا ہی خرچ کر دیا ہو، اس سے اس کی میراث کا جو حصہ ہے وہ ادا نہیں ہوا، اس کو آپ وراثت سے محروم نہیں کر سکتے۔ آپ اس کے ولی ہیں، آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ والد کے بعد اگر آپ نے اس کی شادی کے اندر پیسہ لگایا تو یہ بہرحال آپ کی ذمہ داری تھی، لیکن اس سے آپ یہ سمجھیں کہ اس کی میراث کا حق ادا ہو گیا کہ بہن میں نے تیرا حصہ جو وراثت میں تھا تیری شادی میں لگا دیا، اب تیرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ بالکل ناانصافی ہے اور جو آج کل ہو رہا ہے۔ ہاں، ایک صورت کے اندر آپ ایسا کر سکتے ہیں جب کہ اس بچی کی خود آپ کو اجازت ہو۔ اگر وہ خود یہ کہہ دے کہ بھائی صاحب میرا جو میراث کا حصہ ہے والد صاحب کے یا والدہ صاحبہ کے ترکے میں اجازت دیتی ہوں کہ آپ میری شادی کے اندر وہ حصہ لگا دیجیے، میری شادی اس حصے کو آپ ادا کر دیجیے، تو پھر اجازت ہے، پھر ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس کی اجازت نہیں ہے اور آپ نے اس کی بغیر اجازت کے اس کا حصہ وہ کر لیا اور پھر آپ یہ کہیں کہ تیرا حصہ ہم نے شادی کے اندر ادا کر دیا، اب تیرا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ بالکل ناانصافی کی بات ہے جو آج کل ہو رہا ہے۔ اس سے بچنا چاہیے، اللہ کے غضب کے اندر آ جاتے ہیں۔ بھائی بہنوں کی میراث میں ناانصافی کر رہے ہیں، اسی طرح بیویوں کے حقوق میں بھی ناانصافی ہو رہی ہے، بہنوں کے حقوق میں بھی خاص طور سے ناانصافی ہوتی ہے۔ تو یہ بہرحال سب اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر حقوق میراث کے اور میراث کی تقسیم کے بتائے، اور یہ سب بتانے کے بعد کہا اللہ کی حدود ہیں، اس سے آگے مت بڑھو، اگر آگے بڑھو گے تو دنیا میں بھی تمہارے لیے رسوا کن سزا ہوگی اور آخرت میں بھی سزا ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بات کہی اور کہا کہ اگر ان میں سے کوئی کسی غلطی کا ارتکاب کرے، کوئی بیوی بے حیائی کا یا کوئی ناشائستہ بات کا اگر ارتکاب کرے تو اس کے اوپر گواہ بناؤ، اور اگر ایسی کوئی بات تمہیں ان کی طرف سے آئے جو تمہیں ناپسند ہو تو ان کو سب سے پہلے فہمائش کرو، زبان سے کہو، نہیں مانے تو پھر ان کو ان کے بستروں میں چھوڑ دو، پھر بھی اگر نہیں مانے تو پھر فضربوہن، پھر ان کو کچھ مارو۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مار کیسی ہونا چاہیے؟ غیر مبرح، ایسی مار نہ ہو کہ بیچاری کی ہڈی پسلی ٹوٹ جائے، ہاں اس
اس کو جو ہے کوئی چوٹ آ جائے یا آپ اس کا ہاتھ پیر توڑ دیں، نہیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اور چہرے پہ مار نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی حدیث کے اندر آتا ہے۔ اور خود ہمارے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے خود بہترین نمونہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح 8 اور 9 گھرانوں کو کیسے ٹیکل کیا، یہ ہمارے لیے بڑا سبق ہے۔ اور پھر آپ کو ایسا نہیں کہ آپ کوئی ذمہ داری نہیں تھی، سب سے اگر کوئی بڑا ذمہ دار کوئی ہوتا ہے تو وہ نبی ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے مصروف ترین اگر کوئی شخصیت ہوتی ہے جس کو پوری انسانیت کا غم ہوتا ہے، پوری انسانیت کا، صرف اپنے ملک کا نہیں، اپنے لوگوں کا نہیں، پورے انسانیت کا درد۔ اور پھر اللہ کے نبی کو تو اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، اتنی بڑی ذمہ داری کہ ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، تو کتنی بڑی ذمہ داری ہو۔ اتنے بڑی ذمہ داری کے باوجود آپ نے بتایا ہم کو 8 گھروں کو ٹیکل کر کے کس طرح انصاف کے ساتھ۔ اب ظاہر ہے کہیں کوئی ایسی بات بھی ہوتی ہوگی کہ نا اتفاقی کی، لیکن اس میں بھی آپ نے ہمیں نمونہ بتایا کہ اگر ایسے موقع آئیں تو کس طرح وہ کرنا چاہیے۔ آپ کا معاملہ ایسا تھا کہ آپ سب کے ساتھ بڑا انصاف کرتے تھے، جس کے یہاں پر باری دہ ہے وہیں پر رہتے تھے، ایک ایک دن ایک ایک رات سب کے یہاں تھی، ایسا نہیں کہ 2 راتیں ادھر 1 رات ادھر، جو کپڑا یہاں پر ہے وہی کپڑا دوسری کو دینا ہے، بڑے انصاف کے ساتھ آپ کا معاملہ تھا۔ اور پھر یہ ہوتا تھا کہ شام کا کھانا آپ جس زوجہ محترمہ کے گھر میں تناول فرماتے تھے، آپ کا یہ معمول تھا کہ اس دسترخوان پہ جتنی آپ کی ازواج مطہرات ہیں سب کو بلا لیتے تھے، سب ساتھ کھاتے تھے۔ آج یہ ساتھ کھانے کا رواج بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے، گھر میں بڑے مصروف ہیں، بیٹا بھی بڑا مصروف ہے، اور محترمہ بھی آفس سے آئی ہیں تو بڑی تھکی ہوئی ہیں، ہاں، اور بہو بھی بیچاری ابھی آئی ہے آفس سے، وہ بھی بڑی تھکی ہوئی ہے، نہیں آپ کھا لو میں بعد میں کھا لوں گی۔ نہیں، یہ بھی نبی کی سنت ہے کہ ایک کھانا 24 گھنٹے میں ایک کھانا ضرور سب ساتھ بیٹھ کر کھانا چاہیے، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں، اتحاد بڑھتا ہے، وہ قربتیں بڑھتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ شام کے کھانے پر آپ سب ازواج مطہرات کو بلا لیتے تھے، جہاں باری ہوتی تھی ساتھ کھاتے تھے، اور پھر اگر کسی کی کوئی غلط فہمی ہوتی تھی کسی کو تو وہیں پر آپ اس کو بھی درست فرما دیا کرتے تھے۔ یہ معاملہ تھا آپ کا۔ اس سے کیا ہوتا تھا کہ جب قربتیں رہتی تھیں تو نا اتفاقیاں نہیں ہوتی تھیں۔ یہ جو نا اتفاقیاں بڑھتی ہیں دوری کی وجہ سے بڑھتی ہیں۔ جب آپ سب کے خبر رکھیں گے، سب کے ساتھ انصاف کریں گے تو سوال ہی پیدا نہیں ہو۔ جہاں انصاف نہیں ہے وہاں پر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، جہاں انصاف نہیں ہے وہاں ظلم ہے۔ نا انصافی کا دوسرا نام ظلم ہے۔ جب آپ سب کی خبر رکھیں، سب کے ساتھ انصاف کریں، سب کے ساتھ ایک سا برتاؤ کریں تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی آپ کا معمول تھا کہ آپ عصر کے بعد دیکھیے آپ کس طرح سب سے آپ تعلق استوار رکھتے تھے۔ عصر کے بعد کا آپ کا معمول تھا کہ تمام ازواج مطہرات کے حجروں میں آپ جاتے، سب کے خیر خبر لیتے تھے، سب کی خیریت پوچھتے تھے، سب کی خیریت 10-10 منٹ 5-5 منٹ 10-10 منٹ 5-5 منٹ سب کی، بھائی کیسے ہو، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ اگر کسی کو کچھ ضرورت ہوتی تو آپ خود جا کے بازار سے کبھی کبھی لا کے دیتے تھے۔ اب ہمارے یہاں نہیں، نوکر صاحب ہیں، صاحب تو بیچارے صاحب ہیں، ہاں ان کی شان گھٹ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ایسا تھا کہ آپ خود کبھی بازار چلے جاتے تھے، بکریوں کا دودھ آپ خود لگا دیتے تھے، اپنے کپڑے کو کبھی خود سی لیتے تھے، پھٹ گیا تو سی لیتے تھے، جوتا اگر کبھی پھٹ گیا تو خود سی لیتے تھے۔ نو تھے، آپ حکم دیتے، آرڈر دیتے، چلو میرا کرتا یہ ذرا پھٹ گیا ہے سی دو، یہ ذرا ایسا ہو گیا سی دو۔ لیکن پوری سیرت اٹھا کے دیکھ لو آپ نے کبھی کسی کو ایسا آرڈر نہیں دیا، بلکہ وہ خود تیار رہتے تھے، خود تیار رہتے تھے۔ آپ کا اخلاق ایسا تھا، ایسا اخلاق تھا کہ بغیر کہے سب کے سب جان نثار تھے، سب کے سب جان نثار تھے۔ تو آپ بھی ایسا کیریکٹر، ایسا کردار پیش کیجئے کہ آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے ڈانٹ ڈپٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑے۔
اور پھر یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بھی خیال رکھتے تھے، تفریح تباہ کا خیال رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب آئے تو زیادہ عمر نہیں تھی، سب سے کم عمر یہی تھی، سب سے کم عمر تھی، اور آپ کی بیویوں میں کنواری یہی تھی۔ ان کو اس پہ بڑا ناز تھا بڑا ناز تھا، اور سب سے کم عمر تھی۔ اب ظاہر ہے جب کم عمر ہیں اور ماشاءاللہ جوان ہیں تو پھر کچھ ان کے کچھ شوق بھی ہوتے ہیں، تو آپ کا یہ تھا کہ ان کے پاس سہیلیاں آتی تھیں تو آپ برابر ان کو موقع دیتے تھے ملاقات کا، کبھی ان کی سہیلیوں کو منع نہیں کیا کہ نہیں آنا، بالکل نہیں آنا، نو انٹری نہیں، برابر موقع دی۔ ہمارے یہاں تو یہ ہے نہیں تم نہیں جاؤ گی، اب بیچاری آئی ہے تو 2 سال تک گھر ہی نہیں بھیجا اس کو، ہاں بالکل نہیں، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاتے تھے اپنے ساس سسر کے گھر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی لے جاتے تھے، وہاں پر جاتے تھے۔ یہ معاملہ تھا۔ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی اس کا بالکل ناطقہ بند کر دیا، نہیں بالکل نہیں جاؤ گی، وہاں نہیں جاؤ گی۔ ارے اس کے ماں باپ کے گھر تو جانے دو، وہاں سے روک دیا۔ کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ صاحب بالکل، بلکہ اس خاتون نے خود کہا کہ 1 سال ہو گیا ہے ماں باپ کے گھر ہی نہیں پہنچاتے، اور پھر ماشاءاللہ نماز روزے عمرے یہ حج وغیرہ سب ہو رہا ہے، نہیں ہمارے لیے نبی نمونہ ہے، نبی نمونہ۔ ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ یہ تماشا دکھانے والے آئے، کرتب دکھانے والے، مسجد نبوی کا جو میدان تھا اس کے اندر اکثر یہ حبشی لوگ آتے تھے اور یہ کچھ کرتب دکھاتے تھے۔ حضرت عائشہ نے کہا چلیے کرتب دکھانے لے کے چلیے دکھانے اب غور کریے کون ہے، رحمت للعالمین ہیں، سارے انبیاء کے سردار ہیں، ہاں اب تماشا دکھانے لے کے جا رہے ہیں۔ کوئی کر سکتا ہے؟ ارے حضرت ہاں ہمارے لیے سب سے بڑے حضرت کملی والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے اور ان کو دکھا رہے ہیں۔ کیسے دکھا رہے ہیں؟ شریعت کے دائرے کے اندر پورا انجوائمنٹ کرا رہے ہیں۔ آپ کھڑے ہو گئے ہیں آگے، ان کو پیچھے کر لیا، پورے پردے کے ساتھ ان کو پورا دکھایا۔ اور آتا ہے روایتوں میں کہ آپ کافی دیر ہو گئی، پوچھا آپ نے عائشہ چلنا؟ کہا نہیں ابھی اور دیکھیں گے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ چلو بس، نہیں اچھا ٹھیک ہے، پھر رک گیا، کھڑے ہیں تو کھڑے تھے تو کبھی اس پیر پہ آپ ٹیک لیتے، کبھی اس پیر پہ ٹیک لیتے، اور حضرت عائشہ نے کہا نہیں ابھی دل نہیں بھرا ہے، ابھی اور دیکھیں گے۔ دیکھیے آپ کہاں تک آپ اس کی خواہشات کی تکمیل کر سکتے ہیں۔ اگر اس کی باتیں، اس کے ڈیمانڈز جو ہیں بالکل شریعت کے دائرے میں ہیں تو ان کو پورا کرنا چاہیے۔ ہاں شریعت کے خلاف کوئی باتیں ہیں تو وہاں پر نہیں، بالکل شریعت کے دائرے کے اندر بالکل آپ اس میں سلوک کیجیے۔ یہاں پر دیکھیے کہ پھر جب وہ مطمئن ہو گئیں، دل بھر گیا ان کا، تو پھر انہوں نے کہا کہ چلیے اب چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا۔ ایک مرتبہ پڑوسن کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے دوسری، انہوں نے آپ کے پاس ایک پیالے کے اندر کچھ سالن بھیجا۔ تو حضرت عائشہ کی باری تھی، آپ ان کے گھر میں تھے۔ یہ میں ہر وقت سناتا ہوں، اس کے اندر بڑی نصیحت ہے، بڑا نمونہ ہے ہمارے نبی کا۔ تو وہ پیالے میں جب وہ تحفہ لے کر وہ آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ محترمہ نے بھیجا، تو حضرت عائشہ کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے کہا کیوں، ہمارے پاس ہم ہیں، جب ہی تم بھیجتے کیا ہم یہاں پر بھوکا مارتے ہیں کیا؟ اپنا وہ بتا رہے ہیں کہ بڑا اچھا سالن پکا تھا، سمجھا؟ ہوتا ہے سوگنوں کے اندر۔ تو انہوں نے غصے میں وہ پیالہ لے کر پھینک دیا، پیالہ ٹوٹ گیا۔ اب آپ اور ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ مارتے نہیں تو 2 بول تو کچھ تو بولتے، کوئی ڈانٹ ڈپٹ تو کرتے، بات بند کر دیتے، کچھ نہ کچھ تو کرتے۔ لیکن آپ نے کیا عمل کیا؟ آپ نے جو خادمہ تھیں بریرہ، ان سے کہا کہ دیکھو بریرہ، اسی جیسا کیا کوئی پیالہ ہے، ذرا دیکھو گھر میں اسی جیسا ہو۔ وہ گئیں، اسی جیسا پیالہ لے کر آئے۔ آپ نے کہا بریرہ اس میں گھر میں جو سالن ہے جو بھی ہے اس میں لاؤ۔ وہ آپ نے وہ منگایا اور پھر کہا یہ سالن فلاں جو زوجہ محترمہ تھیں آپ کی، کہا کہ ان کو دیا۔
یہ تحفہ دے کیا. اور دیکھو دیتے وقت عائشہ کا تذکرہ نہیں کرنا، یہ نہیں بتانا کہ عائشہ نے ایسا عمل کیا اور ان کے ہاتھ سے ٹوٹ گیا ہے. بس اتنا اثر ہوا ہے آپ کے اس اخلاق کا، اتنا اثر ہوا ہے کہ پوری زندگی کا بھی یہ اخلاق آپ کا یاد آتا تو آپ روتی تھی کہ مجھے ڈانٹ دیتے آپ مجھے ڈانٹتے تھے. یہ تو ایسا کردار، ایسا اخلاق اگر آپ پیش کریں گے تو کیا مانے کہ پھر وہ نافرمانی کرے. ہم بھی، ہماری کچھ سختیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بالکل شریعت سے باہر کی ہوتی ہیں، حد سے زیادہ سختی، نہ حد سے زیادہ سختی ہو نہ حد سے زیادہ اتنے آپ بالکل فری ہو جائیں. نہیں، شریعت کے پیرامیٹر کے اندر جتنی اجازت ہے بالکل اتنا آپ بالکل استعمال کیجیے اور اس کو اتنی چھوٹ دیجیے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، حسن سلوک کا معمول تھا. تو اگر یہ سب باتیں ہوں تو آج جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں طلاق اور فلاں اتنے کیسز بڑھ رہے ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں. تو انصاف جہاں پر ہوتا ہے وہاں پر نااتفاقیاں نہیں ہوتی، اور جہاں ناانصافی ہوتی ہے، سختی ہوتی ہے، تو پھر وہاں پر خرابیاں آتی ہیں. یہ بات بھی بہت اہم اس کے اندر آئی تھی. اس کے بعد بہت اہم بات یہ بتائی، شادی اور نکاح سے متعلق بات بتائی کہ نکاح کی روح کیا ہے. میں بہت سی باتوں کو چھوڑ کر یہ باتیں بتا رہا ہوں کہ نکاح کی روح کیا ہے وہ بتائی. فرمایا اس سے پہلے ذکر ہے جو عورتیں حرام ہیں ان میں ایک فہرست ہے کہ یہ عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے. ان میں ایک وقت میں 2 بہنوں کا نکاح بھی حرام ہے. ہم نے یہ دیکھا یہی شہر حیدرآباد کے اندر ایک صاحبہ نے بتایا کہ وہ اپنی ہی بہن کی سوکن ہے. ابھی ان کا 1 سال 2 سال پہلے انتقال ہوا اور طلاق بھی ان کو نہیں دی تھی اور ان کی بہن سے انہوں نے شادی کر لی. یہ بالکل حرام ہے. ایک ہی وقت میں 2 بہنوں کو نکاح میں نہیں رکھا جاتا. ہاں اگر بہن کا ایک کا انتقال ہو گیا ہے یا اس کو طلاق دے دی ہے تو پھر اس کی دوسری بہن سے کر سکتے ہیں. حرام عورتوں میں اسی طرح حرام عورتوں میں جو حرام ہیں یعنی جن سے نکاح کرنا حرام ہے ان میں محصنات کا لفظ بھی آیا. والمحصنات، محصنات کہتے ہیں شوہر والی عورتیں، پاک دامن عورتیں. وہ بھی یہ بھی ہم نے دیکھا کہ کئی جگہ ایسے بھی خبریں آتی ہیں سننے میں کہ صاحب فلاں پہلوان نے معلوم ہوا کہ ایسی دھمکی دی، ایسا وہ کیا کہ وہاں پر رشتہ توڑا کے اور حضرت نے اپنے ان کو جو ہے محل میں شامل کر لیا. یہ بالکل حرام ہے یہ. اسی طرح پاک دامن عورت اس کا بھی احترام کرنا ہے. کوئی اس پہ الزام نہ لگائیں، کوئی عیب نہ لگائیں. وہ بھی بغیر نکاح کے اس سے بھی تعلقات نہیں ہونا چاہیے. تو یہ باتیں، اور اس کے بعد پھر بتایا روح نکاح کیا ہے. فرمایا محسنین غیر مسافحین، عورتوں کے بارے میں بھی یہی کہا محسنات غیر مسافحات ولا متخذات اخدان. ان کے لیے ایک شرط اور بڑھائی ہے. مردوں کے لیے 2 باتیں کہیں. نکاح اس لیے ہے کہ اپنے چیسٹٹی کی، اپنے کردار کی پاکیزگی شرط ہے کہ وہ پاک دامن رہے. پاکیزگی تمہارے کردار میں پاکیزگی آئے. صرف جو ہے مستیاں نکالنے کے لیے نکاح نہیں ہوتا، صرف انجوائمنٹ کے لیے نکاح نہیں ہے، بلکہ پاک دامنی کے لیے نکاح ہے. اور پھر یہ بھی آپ نے فرمایا کہ نکاح سے نگاہ بھی پاک رہتی ہے اور بہت سی برائیاں اور گناہ بھی نہیں ہوتے اس سے. اب ہمارے یہاں پر یہ دیکھا اکثر یہ ہوتا ہے، نہیں ابھی میرا بچہ جو ہے صرف 5,000 کا، ابھی وہ اس کی آمدنی بہت کم ہے، بس اب انتظار میں ہے کہ اب بہت جب تک 1 لاکھ اس کی آمدنی نہیں ہوگی، دبئی ریٹرن نہیں ہوگا تو اس کے بیچارے کا حل نہیں ہوگا. اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے یہ ہو رہا ہے کہ بہت سی خرابیاں وجود میں آ رہی ہیں. جب وہ روزی اور روٹی کمانے کے لائق ہو گیا اور اتنا ہو گیا کہ وہ اچھے طور پر پال سکتا ہے تو بالکل اس کا عقد کر دینا چاہیے. اسی طرح بچیاں بھی بیٹھی رہتی ہیں
اب یہ ہے کہ صاحب انہی کے جو ہے ور نہیں مل رہا، جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا نہیں مل رہا۔ اس میں بھی وہ بچیاں، بہت سی بچیاں جو ہیں ان کی عمریں گزر جاتی ہیں، عمریں گزر جاتی ہیں، اچھے اچھے رشتے ٹھکرا دیے جاتے ہیں، نہیں مجھے ڈاکٹر ہونا، مجھے فلاں ہونا، مجھے فلاں ہونا، ایسا ہونا ویسا ہونا۔ اللہ کے نبی نے کہا دو باتیں بتائیں، اذا خاطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، اگر تمہارے پاس پیام آئے ایسے شخص کے پاس سے جس کا دین اور اخلاق تمہیں پسند ہو۔ اب ظاہر ہے کہ دو ایسے معیار ہیں، جہاں دینداری ہے تو وہاں پر بیگارگی بھی نہیں ہوگی، جہاں دینداری ہے وہاں پر بے روزگاری کا بھی نہیں ہوگا، اخلاق جس کے بہتر ہیں تو یقیناً وہ تب سب چیزوں کو دیکھ بھال کرتا ہوا اور سب چیزوں کی ذمہ داری اچھی طرح نبھا سکتا ہے۔ تو کہا کہ اگر آ جائیں، دین اور اخلاق پسند ہے تمہیں، ایسا رشتہ آئے تو بالکل شادی کر دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، اگر تم بیٹھے رہو گے، معیار تم نے دنیا کو بنایا، کوئی اور وجاہت کو بنایا، شان و شوکت کو بنایا، عہدے کو بنایا، کار اور بنگلے اور کیپٹل کو بنایا اور ڈگری کو بنایا، تو پھر کیا ہوگا؟ زمین کے اندر فتنے پھیلیں گے اور بڑے فساد پھیلیں گے۔ آج یہ ہو رہا ہے، اخباروں کے اندر پڑھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں، سید گھرانے کی بچی اور معلوم ہوا کہ غیر مسلم کے ساتھ فرار ہو گئی۔ کیا بات ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ بیچارے غریب ہیں، جوڑے گھوڑے کا مسئلہ تھا، کوئی وہ رکاوٹیں بن رہی تھیں تو غلط قدم اٹھایا۔ ایسا بھی ہو رہا ہے، اس سے بہت احتیاط کیا جائے۔ اسی طرح لڑکوں کو بھی یہ ہے کہ وہ بھی دینداری کو دیکھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، عورت سے 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، لمالہا ولجمالہا ولدینہا ولحسبہا ولدینہا فاظفر بذات الدین۔ آپ نے فرمایا 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، یا تو مال کی وجہ سے، یا جمال کی وجہ سے، یا دین داری کی وجہ سے، یا حسب نسب کی وجہ سے۔ اب یہ غور کرنے کی بات ہے، نمبر 1 پہ کس کو رکھا آپ نے؟ ہاں، مال۔ آپ کی فراست یہ بتا رہی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ مال کو ہی پریفرنس دیں گے لوگ۔ 4 کیٹیگریز میں سب سے پہلا جو پریفرنس دیا جائے گا وہ مال، تو یا تو مال کی وجہ سے، یا جمال کی وجہ سے، یا تیسرے نمبر پہ دینداری رکھی، یا دینداری کی وجہ سے، چوتھے نمبر پہ حسب نسب۔ لیکن آپ نے ان 4 کے لیے کس کو دعا دی ہے؟ آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین، دیندار عورت سے شادی کر اور کامیاب ہو جا۔ یہ نبی کی دعا ہے، تو دینداری کو ترجیح دیجیے، دینداری کو ترجیح دیجیے۔ اور دینداری صرف اسی کا نام نہیں ہے کہ ڈگری ہے، بس کسی مدرسے سے عالمہ فاضلہ کی ڈگری لے لی اور کیریکٹر بالکل خراب، نہیں۔ دینداری کا مطلب ہے اللہ اور اس کے رسول کی وفادار، فرما بردار، وہ مطلب ہے دینداری۔ اس عورت کو ترجیح دو اور کامیابی حاصل کرو۔ تو ہمارے نوجوانوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ بھی اپنے جو ان کے معیار ہیں، نہیں مجھے تو بیوٹی کوئین ہونا، مجھے تو ایسا ہونا، مجھے ویسی ہونا، نہیں، بلکہ دینداری کو ترجیح دو، دینداری کو ترجیح دو۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، ان کا پیام گیا ایک گھرانے میں، 2 بہنیں تھیں، ایک بہن خوبصورت تھی، ایک بہن کے آنکھ میں جسے کہتے ہیں ہماری زبان میں ترپٹ، ایک بہن کی آنکھ جو ہے وہ ذرا ترپٹ تھی۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے وہ جو دوسری جو ذرا کم خوبصورت تھی اس کو پیام بھیجا۔ اب حضرت احمد بن حنبل کا ایک مقام تھا، بڑے علم والے تھے، بڑی شان والے تھے، وہ تو جہاں بھیجتے وہاں پر سب لوگ قبول کرنے کو تیار ہوتے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا بھی تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے اس بہن کے پاس سے کیوں نہیں وہ کیا، اس بہن کا کیوں وہ کیا؟ اور انہوں نے کہا کہ یہ جو بہن ہے، یہ جو بچی ہے، اس کے بارے میں مجھے معلوم ہوا یہ بڑی اللہ والی ہے، بڑی دیندار ہے، اس کو انہوں نے ترجیح۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ تو بڑا مشہور ہے، وہ ہم سنتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم بس خطبے کے اندر تو سمجھتے ہیں کہ 4 نام لینا
اور تراویح کے بعد چاروں خلفاء کے نام لینا یا تراویح میں نام لینا یہ تو سمجھتے ہیں، لیکن ان کے کام سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ مشہور واقعہ سب نے سنا ہے کہ دودھ میں پانی ملانے والا کہ رات میں گشت کر رہے ہیں، ایک گھر سے آواز آتی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، تو بیٹی کہتی ہے کہ ماں امیر المومنین کو معلوم ہو گیا تو ناراض ہوں گے، ممانعت ہے، بے ایمانی، اگر معلوم ہو گیا تو بالکل یہ تو غلط ہے۔ تو ان کا بیٹے اس وقت امیر المومنین دیکھ تھوڑی رہے، وہ اس وقت یہاں موجود تھوڑی ہیں۔ بیٹی نے کہا کہ ماں اگر امیر المومنین عمر نہیں دیکھ رہے تو ان کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ یہ جملہ سنا ہے حضرت عمر نے، اس گھر کو نشان زد کر دیا، وہ گھر جو تھا اس گھر پہ نشان لگا دیا۔ اس کے بعد جب صبح ہوئی ہے تو اپنے صاحبزادے حضرت سالم کا پیام اس گھر میں پہنچایا۔ اب ظاہر ہے امیر المومنین کا بیٹا ہے، جہاں بھی پہنچاتے اعلیٰ سے اعلیٰ گھرانہ آپ کو ملتا، لیکن معلوم ہوا اس گھرانے میں آپ نے صرف اس بنیاد پر پہنچایا۔ اور پھر کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ زمین اچھی ہوتی ہے تو کھیتی اچھی ہوتی ہے۔ اگر یہ بچی میرے گھرانے میں آئے گی جو اللہ والی ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، انشاءاللہ اللہ اس کی اولاد میں اپنے ولی پیدا کریں گے۔ دیکھیے ان کی یہ بات کتنی درست ہوئی۔ انہی کے خاندان اسی بچی کے خاندان میں حضرت عمر بن عبد العزیز آئے ہیں، جن کو ہمارے مورخین خلیفہ پنجم کہتے ہیں، کہ اتنا بڑا ان کا مقام تھا، اتنا بڑا مقام تھا کہ جس وقت ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، اس کی بکریوں پر بھیڑیے نے حملہ کر دیا، وہ چیخ مارتی اس نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ امیر المومنین عمر بن عبد العزیز نہیں رہے دنیا میں، جبکہ فاصلہ بہت ہے۔ اور جو معلومات ہوئی تو واقعی اس زمانے میں چرواہے ایسے ایمان والے ہوتے تھے، چرواہے۔ معلوم یہ ہوا کہ حضرت امیر المومنین کا انتقال ہو چکا۔ تو یہ حال تھا کہ انصاف کا اور خوف خدا کا اگر کیریکٹر آپ کا ہوگا تو اس کا اثر پوری رعایا پہ پڑتا ہے، اس کا اثر لوگوں پر پڑتا ہے، حتیٰ کہ خونخوار جانوروں پر بھی پڑتا ہے۔ اچھی نیت اور خوف خدا کا یہ اثر ہوتا ہے۔ تو یہ ہیں حضرت عمر بن عبد العزیز جو اسی کے اندر آئے۔ حضرت سعید بن مسیب بڑے زبردست اپنے وقت کے بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ان کے داماد ہوتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، اور اپنے وقت کے بہت بڑے عالم، سید التابعین کہے جاتے ہیں، تابعین کے سردار حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ۔ ان کی بچیاں بہت خوبصورت تھیں، ان کی بچی بہت خوبصورت تھی۔ بادشاہ وقت نے اپنے شہزادے کے لیے پیام بھیجا، بادشاہ وقت نے۔ اب آپ بتائیے، اور پھر ان کے حالات کوئی ظاہر ہے بادشاہ کے مقابلے میں اتنے اعلیٰ مال و دولت والے تو نہیں تھے۔ اگر ہمارے یہاں کا آج کا کوئی دیندار ہوتا اور بادشاہ سلامت کے شہزادے کا اگر پیام آتا تو وہ تو بڑی خوشی خود ہی پہنچ جاتا اپنی بچی کو لے کے وہاں پر، ہاں۔ لیکن حضرت سعید ابن مسیب جو ہے اس زمانے کے جو علماء تھے، کیسے علماء تھے۔ بادشاہ وقت کا کہ شہزادے کا پیام آیا بیٹے کا، انہوں نے انکار کر دیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بادشاہ ناراض ہو گیا کہ ہماری انسلٹ کر دی تم نے، اور پھر ان کو برہنہ کرا کے پورے شہر کے اندر گھمایا اس نے۔ اتنے بڑے عالم کوڑے لگوائے، درے لگوائے، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اب سوچیے آپ کہ ایسی بچی کہ شہزادے کا رشتہ آیا تھا، وہاں انکار کر دیا۔ ان کے ایک شاگرد ہیں، وہ جو ہیں کئی دنوں کے بعد آئے، ان کے حلقے میں آیا کرتے تھے، بیٹھتے تھے، درس جو ان کا ہوتا تھا اس میں بیٹھتے تھے۔ کئی دنوں کے بعد آئے، ان کا کیا بات ہے، اتنے دنوں سے کہاں تھے؟ اور انہوں نے کہا کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، بس اسی وجہ سے میں بس نہیں آ پایا۔ اب یہ نوجوان تھے تو انہوں نے کہا کہ تم دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو انہوں نے کہا میں غریب ہوں،
اس کے لیے کچھ پیسہ تو چاہیے، اور پھر اب دوسری کون اس کے لیے آگے بڑھے گا؟ تو حضرت سعید ابن مسیب نے کہا اگر میں اپنی بچی سے تمہارا عقد کر دوں تو؟ اب یہ تو بڑے حیران ہو گئے۔ اب غور کریں آپ، شہزادے کا رشتہ پہنچا تھا اور یہاں پر اس طرح یہ جملہ کہا انہوں نے۔ وہ اس پہ راضی ہوئے، گھر آئے، بیوی سے کہا کہ بچی کو تیار کر دو، 1-2 گھنٹے کے بعد اس کا عقد ہے، 1-2-3 گھنٹے میں تیار کر دو اس کو۔ اور بس کچھ لوگوں کو بلایا، وہیں پر نکاح انہوں نے پڑھ دیا، اور اس کے بعد خود اپنی بچی کو رخصت کرنے خود پہنچ گئے، خود جا کے چھوڑ آئے۔ بڑے عالم یہ تھے ہمارے اسلاف۔ آج ایسا ہوتا ہے، اتنی سادگی کے ساتھ دم بہت بڑھتے ہیں، خطبے کے اندر النکاح من سنتی فمن رغب عن سب پڑھتے ہیں، اور نبی کے عشق دعوے سب کرتے ہیں، لیکن نبی کی سنتوں پر کون عمل کرتا ہے؟ یہ وہی سنت ہے جو سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائے تھے۔ حضرت فاطمہ کا عقد کیا اور خود آپ نے ان کو رخصت کیا جہاں پر ان کا وہ تھا۔ تو حضرت سعید ابن مسیب کا یہ حال اس طرح کا تھا۔ تو یہ اسلاف کا نمونہ ہمارے پاس ہے کہ ان کے یہاں پر جو قدر تھی وہ دینداری کی، ایمانداری کی قدر تھی، اس کو وہ پریفرنس دیتے تھے، یہ کرائیٹیرین تھا۔ آج ہمارے یہاں دین کرائیٹیریا نہیں رہا، بلکہ دنیا، کیپٹل، ڈگری، شان و شوکت، کار، بنگلے، جب اس کو ٹارگیٹ بنا لیا گیا تو جیسی دنیا ہے ایسے ہی وہ اپنا اثر لے کر آتی ہے۔ تقریباً 30% ڈائیورس کے کیسز مسلمانوں میں ہو رہا ہے۔ جو اب سروے سامنے آیا ہے وہ یہ ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جب دینداری کو چھوڑ دو گے، دنیا داری کو اپناؤ گے تو پھر اس کی خرابیاں آئیں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے اس شخص کو جو دیندار عورت سے شادی کرتا ہے، آپ کی دعا ہے فظفر بذات الدین، فظفر بذات الدین۔ تو نوجوانوں سے خاص طور سے اب یہ کہنا ہے کہ جوڑے گھوڑے کی رغمیں، اس کو آپ بھول جائیے، اس کو بھول جائیے اور ترجیح دینداری کو ترجیح دیجیے۔ انشاءاللہ دیکھیے اس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو آپ پریفرنس دو گے، ان کی خوشی کو پریفرنس دو گے تو پوری زندگی خوش رہو گے انشاءاللہ، پوری زندگی۔ اور اپنے نفس کی خوشی کا انتظام کرو گے، رب کی خوشی کا انتظام نہیں کرو گے تو پوری زندگی ٹینشن میں رہو گے۔ تو رب کی خوشی کو اپنی خوشی، رسول کی خوشی کو اپنی خوشی بناؤ تو انشاءاللہ اس کے اندر فائدے ہی فائدے ہیں۔ آخری بات فرمایا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ اور تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر یہ حکم اتار دیا کہ اگر تم ایسی محفل میں ہو جہاں پر اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اللہ کی آیتوں کا یعنی اللہ کے احکام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یستہزئون فلا تقعدوا معهم، اس محفل میں اس محفل والوں کے ساتھ مت بیٹھو، اس کا بائیکاٹ کرو، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ محفل والے اپنے ٹاپک کو چینج نہیں کرتے۔ انکم اذا مثلہم، اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ تمہارا حشر کرے گا۔ کیسی زبردست بات ہے یہ۔ اس میں کیا بات ہمیں مل رہی ہے کہ جس محفل میں شریعت کا مذاق اڑایا جائے، اللہ کے احکام کا مذاق اڑایا جائے، اس محفل کی آپ زینت مت بنیے، محفل کے اندر بالکل مت شریک ہوئیے۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری شادیوں کے اندر شریعت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، اللہ کے احکام کا جنازہ نکلتا ہے، بے پردگی ہو رہی ہے، اس کے اندر فضول خرچیاں ہو رہی ہیں اور فوٹوگرافی ہو رہی ہے، کتنی اس کے اندر ناچ رنگ ہو رہا ہے اس کے اندر، اور حضرت تشریف لا رہے ہیں، وہاں پر آ رہے ہیں۔ ہمارے جو ہیں شہر بھوپال، شہر حیدرآباد کے ایک بڑی مشہور شخصیت عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کا ایک صاحب نے واقعہ سنایا کہ ایک محفل میں وہ مدعو تھے، وہاں پر پہنچے، وہاں انہوں نے جب پہنچے تو دیکھا، یہ ٹولی چوکی کا واقعہ ہے، کسی لیڈر صاحب کی بیٹی تھی، تو انہوں نے عاقل صاحب کو مدعو کیا تھا کہ نکاح آپ ہی پڑھائیں گے، تو عاقل صاحب نے قبول کر لیا۔ وہاں پر پہنچے، دیکھا وہاں تو پورا جو ہے
کیا کیا ہوتا ہے، وہ ڈیک اور فلاں اور میوزک اور یہ سب چل رہا ہے۔ عاقل صاحب اندر گئے ہیں اور فوراً واپس۔ اب کچھ لوگ پیچھے آئے ان کے، حضرت حضرت حضرت، ان کا نہیں، یہ جہاں اللہ کی ناراضگی کے یہ سب کام ہو رہے ہیں وہاں پر ہمیں حکم ہے کہ ہم نہیں ٹھہریں۔ تو جو لیڈر صاحب ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ارے جانے تو کسی سے بھی پڑھوا لیں گے، کیا یہ نہیں پڑھائیں گے تو کیا نکاح نہیں ہوگا، کسی سے ہی پڑھوا لیں گے۔ یہ حال ہے ہمارا، یہ حال ہے ہمارا۔ ارے ہونا یہ چاہیے کہ خود جاتے معافی چاہتے کہ یہ آدمی جا رہا ہے، اس نسبت پہ جا رہا ہے کہ یہاں اللہ کا حکم ٹوٹ رہے ہیں، اگر یہ چلا گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نحوست آ جائے یہاں پر اور اللہ کی ناراضگی کا اور غضب کا کوئی معاملہ ہو جائے۔ یہ ہونا چاہیے، لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ ہماری شادیوں کے اندر شریعت کا بائیکاٹ ہوتا ہے، بائیکاٹ ہوتا ہے۔ تو ایسی محفلیں چاہے وہ خوشی کی ہوں یا غم کی ہوں، جہاں پر اللہ کے احکام پامال ہو رہے ہیں، فضول خرچیاں ہو رہی ہیں، جوڑے گھوڑے کے معاملے ہوں، بالکل ایسی محفل میں شریک مت ہوئیے اور کہیے۔ اب ہم اس بات کی، ہم تو خود یہ کوشش کرتے ہیں کہ کہیں سے اگر کوئی کارڈ آتا ہے، کوئی آتا ہے مدعو کرنے، تو پوچھتے ہیں بھائی جوڑے گھوڑے کی رقم تو نہیں لی ہے، کوئی لین دین کا معاملہ تو نہیں ہے؟ بالکل معلوم ہو جاتا ہے نہیں صاحب، بالکل یہاں کوئی لین دین نہیں ہے، بڑی سادگی کے ساتھ ہے، کوئی اس کے اندر ناچ رنگ نہیں ہے، تو اس میں شرکت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اللہ کی شریعت کا جہاں مذاق اڑے تم وہاں رہو گے تو تم بھی خدا کے غضب میں شامل ہو جاؤ گے۔ تو اس کا خیال اب یہ ہے کہ سننے کے بعد یہ بات ذہن میں آتی ہے، ارے مولانا اس زمانے میں کہاں ہوتا ہے صاحب، آپ ہی کر سکتے ہو، زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، ہم تو نہیں کر سکتے۔ دیکھیے ایک بات سمجھ لیجیے، دیوار کتنی ہی مضبوط ہو، ایک گرز کے اندر ایک ہتھوڑے میں نہیں وہ گر سکتی۔ تو آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ نے اس کے اوپر ایک کدال ماری ہے تو آپ کی کدال ویسٹ ہو گئی ہے، نہیں۔ اگر وہ 1000 کدال کے اندر گرنا تھی اس کو، تو اب ایک آپ نے کدال ماری ہے تو 999 پڑیں گی، اب ایک کی کمزوری آ گئی۔ آپ یہ نہ سمجھو کہ میں ایک نہیں جاؤں گا تو کیا ہوگا، کیا شادی رک جاتی ہے؟ نہیں، بالکل آپ کہو کہ بھائی ہم آتے، لیکن اللہ کی ناراضگی کی بات ہے، یہ حرام ہے، آپ نے اتنا یہاں پر یہ جوڑے گھوڑے کی شادی ہے اور یہ چوتھی میں آپ ولیمہ کر رہے ہو، نہیں، ہم اور تم دونوں مل کر لیں گے، نہیں، ایک دن کا گیپ کر لو، پھر ہم اور تم آدھے ہم مل کر لیں گے، نہیں۔ ولیمہ لڑکے کا حق ہے، لڑکے کو کرنا ہے۔ آپ اگر لڑکی والوں کے پیسے بھی شامل کر رہے ہیں، بالکل جائز نہیں، بالکل جائز نہیں۔ اسی طرح کہیں پر، خیر یہاں تو میں نے نہیں دیکھا، ولیموں کے بعد کہیں یہ بھی دیکھا کچھ جگہوں پر کہ باقاعدہ وصولی کا بھی ایک کاؤنٹر ہوتا ہے، وصولی کا، لفافوں کی وصولی کا کاؤنٹر ہوتا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ ولیمہ حق ہے لڑکے کا، اسی کو کرنا ہے، اس میں کسی کے پیسے ملانا یہ بالکل درست نہیں۔ تو اس کا خیال رہے، شریعت کے مطابق جہاں شادی ہے، جہاں پر تقریبات ہیں، اس میں شرکت کیجیے، اور جہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا معاملہ ہے، وہاں بالکل بائیکاٹ کیجیے، بالکل بائیکاٹ۔ پاکستان کے اندر ہم ہر سال یہ سناتے ہیں کہ ایک صاحب کا اخبار میں مضمون پڑھا، اس کے 3 دن کے بعد یا شاید چند دن کے بعد خطرناک زلزلہ، 100 سال کے اندر ایسا زلزلہ نہیں آیا، وہاں زلزلہ آیا۔ معلوم ہوا ہومو سیکسولیٹی کی شادی، ہومو سیکسول میرج، ان کے پاس کارڈ آیا، یہ وہاں پہنچے تو یہ دیکھ کر بڑے حیران ہوئے کہ دولہا بھی دولہا ہے اور دلہن بھی دولہا ہے۔ تو یہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا ہے، وہاں سے فوراً باہر آئے، کہنے لگے کہ مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں خدا نخواستہ اللہ کا غضب نہ آ جائے۔ اور 3 دن نہیں گزرے تھے کہ خطرناک وہاں پر جو ہے زلزلہ آیا، خطرناک۔ پاکستان کے اندر، مصر کے اندر، اور ایک جگہ اور ہے، یہ وہ علاقے ہیں عراق، یہاں پر یہ بازار گرم ہیں اور یہ سب ہو رہا ہے، اور باقاعدہ چیف گیسٹ بنایا جاتا ہے۔ کس کو بنایا جاتا ہے؟ USA کے ایمبیسیڈر کو چیف گیسٹ بنایا گیا، اور گے کلب
یہ قلب وہاں پر وجود میں آ گیا۔ قرآن نے کہا واللذان یأتیانھا منکم فآذوہما، اسلام کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی ارتکاب کرے بدکاری کا، چاہے وہ مرد عورت ہو یا مرد مرد ہو، اتنی سخت سزا ہے۔ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ پہاڑ پہ سے لے جا کے اسے گرا دو۔ فقہا نے یہ سزا تجویز کری، یا تلوار سے اس کی گردن اڑا دو۔ اتنی سخت سزا ہے، اتنی سخت سزا ہے۔ تو بہرحال جہاں بھی اللہ کی شریعت کا مذاق اڑے، ایسی محافل کا بالکل بائیکاٹ کیجئے، اور حکمت کے ساتھ آپ کوشش کیجئے کہ اس سے پہلے ہی ان تک پہنچیے اور کہیے بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت اہم یہ بات بتائی ہے۔ اور اس کے بعد آخری بات یہ ہے کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ کو بری باتیں بلند آواز سے کہی جائیں پسند نہیں ہے، پسند نہیں ہے بری آواز، اور وہ بھی بلند آواز سے، جس کی عادت ہوتی ہے کچھ لوگوں کی گالی گلوچ بڑے بلند آواز سے وہ ہوتا ہے۔ جب تک کہ بلند آواز سے کوئی ایسی مغلظات نہیں بکیں گے تو لوگ ان کو پہلوان نہیں سمجھیں گے۔ اپنا دباؤ ڈالنے کے لیے اس طرح کی لینگویج اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ کی نگاہ سے گر جاتی ہے وہ قوم جو گالی گلوچ کو اپنا شعار بنا لیتی ہے۔ ہمارے یہاں پر بہت سے ہم نے دیکھا کہ اس طرح ایسے الفاظ سے اس طرح بولتے ہیں اور بلند آواز سے بولتے ہیں، یہ بالکل پسند نہیں ہے۔ حکم ہے لا تنابزوا بالالقاب، برے القاب سے بھی کسی کو مت پکارو، چاہے جائے کہ تم اس کو برے الفاظ سے اور گالی گلوچ سے بلند آواز سے پکارو۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے، یعنی ماڈیسٹی تمہارے الفاظ میں بھی ہو، شائستگی تمہاری رہن سہن کے اندر بھی ہو، یہ بات ہوگی تو یہ اللہ کو بڑے پسند ہے۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شریعت کے مطابق پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول کی اتباع کی توفیق ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ اپنی پسند کو ہمیں اپنی پسند بنانے والا بنائے، اور پھر ہماری ہر پسند کو اللہ پوری کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم اجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اللهم اسمعنا منادی الجنة مع الابرار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين والحمد لله۔